أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے قرآن فہمی کے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفہیم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے حصۃ التجوید میں مدات کی تفصیل کو ہم پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ مدات 4 قسم کی یہاں آج کے سبق کا حصہ ہے۔ مد لازم کلمی مخفف کی تعریف اور مثال۔ اگر کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ کون کون سے ہیں؟ ہم الف، واو، یا، الف، واو اور یا۔ الف کا مدہ ہے جب خالی از حرکت ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، اس وقت الف مدہ، اور جب واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ یا ساکن، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس وقت یائے مدہ۔ تو اب اگر کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد ایسا حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو، یعنی وقف کرنے کے سبب پیدا نہ ہوا ہو، تو ایسے حرف مدہ کو مد لازم کلمی مخفف یعنی نرمی سے ادا کرنے والے وہ کہا جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیے، آنا۔ اب دیکھیے یہ اصل میں 2 حمزے تھے۔ آ جو ہے نا، آ شروع میں جو الف کھڑی زبر آ لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں 2 حمزے تھے۔ ایک حمزہ کے اوپر زبر تھی اور دوسرا حمزہ جو تھا وہ ساکن تھا۔ تو اب ان دونوں حمزوں کو ملا کر یہ ایک الف بنایا، اور پھر لام ساکن تھا۔ یہ سکون جو ہے اصلی ہے، ہم اسے ساکن نہیں کر رہے، لام ساکن تھا۔ اس کے بعد اب دیکھیے یہ ایک اور حمزہ ہے، ٹھیک۔ اب یہاں 2 تھے نا، ایک حمزہ، اور جو دونوں حمزے تھے ایک کو پھر جب الف بنا دیا تو یہاں یہ محل مد پیدا ہوا، اور اس کے بعد کا یہ جو لام کا سکون تھا یہ سکون اصلی تھا، اس کو ہم نے ساکن نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ جو مد آئی ہے اس کو مد لازم کلمی مخفف کہیں گے۔ آنا۔ اب دیکھیے مد لازم قلمی مثقل۔ اگر کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو اور اسے مد لازم کے ساتھ پڑھ دیں، ایسے مد کو مد لازم قلمی مثقل کہتے ہیں۔ جیسے حاجہ۔ اب یہ حاجہ جو ہے یہ الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح، یہ الف جو ہے یہ حرف مدہ ہوگا، یہ محل مد کے بعد شد واقع ہوئی اور یہ اس جو ہے مد آنے کا سبب بنی۔ اب یہ جو شد واقع ہوئی ہے اس مشدد حرف کی وجہ سے اس مد کو مد لازم قلمی مثقل کہیں گے۔ حاجہ، اس کی مقدار جو ہے 3 الف کے برابر ہوتی ہے۔ الف کیا ہے
کہ جب آپ ہاتھ کی بند مٹھی سے کوئی انگلی کھولتے ہیں، یہ آپ کی بند مٹھی ہے، اس سے نارمل انداز میں یہ ایک انگلی کھولی، اس کو ہم ایک الف کی مقدار قرار دیتے ہیں۔ مد لازم حرفی مخفف، اگر کسی حرف میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بغیر تشدید یعنی بغیر شد کے ہو تو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ وہ کلمات تھے، اب یہ حروف ہیں، یہ جو حروف والی ہیں یہ سبھی مدات جو ہیں یہ حروف مقطعات میں استعمال ہوں گی، اور یہ جو قلموں میں ہیں یہ پورے قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ صرف حروف مقطعات میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ جو حروف میں مد ہوگی وہ حرفی کہلائے گی، جو کلمات میں ہوگی وہ کلمی کہلائے گی، جو اصلی سکون کی وجہ سے ہو وہ مخفف کہلائے گی، اور جہاں ہم ساکن کر کے پڑھیں گے جو اصلی سکون کے ساتھ ہوگی اس کو مخفف کہیں گے، اور جو شد کے سبب ہوگی تشدید کی وجہ سے تو اس کو مثقل کہیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اگر کسی حرف میں حرف مدہ کے بعد کا سکون اصلی بغیر تشدید کے ہو تو اس وقت اس کو مد لازم کہتے تھے۔ حرفی مخفف جیسے الف لام میم، اس میں یا مدہ کے بعد میم کا سکون اصلی ہے۔ اب یہ کیسے آئے گی؟ اب دیکھیں الف کو آپ نے الف لام فے کر کے لکھنا ہے، اسی طرح لام کو لام الف میم کر کے لکھنا ہے، پھر میم کو میم یہ میم کر کے لکھنا ہے، میم یہ میم۔ تو جو لام الف میم کا ایک میم تھا، اور پھر میم یہ میم کا پہلا میم تھا، ان دونوں میم کو ملا کر میم مشدد پیدا ہوا، ان دونوں میم کو ملا کر میم مشدد پیدا ہوا، اور چونکہ یہ حرفوں پر ہے اور اس کا سکون میم کے بعد، وہ جو پہلا میم یہ میم ہے تو پہلے میم پر شد آ گئی، اب اگلے میم یا جو ہے وہ اس کا سکون اصلی ہے، ہم نہیں اسے ساکن کر رہے، اس لیے یہ مد لازم حرفی مخفف کہلاتی ہے۔ مد لازم حرفی مثقل، اگر کسی حرف میں سکون اصلی بالتشدید ہو تو اس کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں۔ یہ دراصل الف لام میم کے لام کے اوپر ایک مد ہے، ایک میم کے اوپر مد ہے، جو یہ حرفی مخفف ہے یہ لام والا ہے، اور جو مثقل ہے یہ میم والا ہے، یہ کیا ہے؟ میم والا ہے۔ امید ہے آپ اس کو لکھ کر دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الحدیث کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم، ہر اولاد آدم کا عمل، لہو اسی کے لیے ہے، فالحسنۃ بعشر امثالھا، پس ایک نیکی کا اجر 10 گنا امثالھا اس کی مثل ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر
الا سبع مئات ضعف، پھر اس کا 700 گنا تک ہے، الا تک، سب 7، مئہ 100، الا ضعف، ضعف کہتے ہیں دگنے کو، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، الا الصیام، مگر روزہ، ہوا لی، وہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کی جزا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حضور کسی حدیث کی نسبت، کسی بات کی نسبت، کسی الفاظ کی نسبت وہ اللہ کی طرف فرما دیں تو حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو یہ وہی غیر مطلوب ہے، ایسی وہی جس کا مفہوم حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، الفاظ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، الفاظ بھی وہی کے، اور پھر تلاوت بھی وہی، اس کو وہی یہ مطلوب کہا جاتا تھا۔ سو یہ مطلوب اور غیر مطلوب دونوں وہی کی اقسام میں سے ہیں۔ سو حدیث قدسی کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہے یا یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وحی کی ایک قسم ہے تو دوسری حدیث پاک کا بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس کی تصدیق کے لیے قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ لسان مصطفیٰ حقیقت میں لسان خدا ہے، اس زبان اقدس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ سو یہ ذات مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور بالخصوص لسان مصطفیٰ حضور کی زبان اقدس، یہ اللہ رب ذوالجلال کی قدرت کی زبان کا مظہر عتم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات کر دی، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کی زبان نہیں ہے جس طرح ہماری زبان ہے، پھر جب زبان نہیں تو پھر گفتگو کیسے ہوئی، پھر اس کا کلام کیسے ہوا؟ تو اللہ کا کلام کلام الہی ہے، اور اس کلام کے صدور ہونے کی جگہ وہ لسان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دہن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے حقیقت میں خدا کی اطاعت کی ہے، اسی طرح جس طرح رسول کا امر اللہ کا امر بن رہا ہے، اسی طرح رسول کی زبان اور گفتگو وہ اللہ کی گفتگو اور اللہ کا کلام بن رہا ہے۔ جنگ بدر میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے مصطفیٰ آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی، قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی۔ سو یہاں بھی وہی کہ جو گفتگو ہے، جو الفاظ ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور جو مفہوم ہے یہ پروردگار عالم کا، اور فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے، وَأَنَا، اور میں، جمع متکلم فعل، یہ ضمیر ہے جمع متکلم واحد متکلم کی۔ اب قرآن اللہ رب ذوالجلال اس اجر کی جو روزے دار کو ملتا ہے اس کے لیے فرمایا انا، میں اجزی بھی، اس روزے کی جزا ہوں۔ گویا روزے دار جو دن بھر بھوکا پیاسا نفسانی خواہشات کو دور رکھتا ہے، ذات حق بذات خود اس کا بدلہ بن جاتی ہے۔ انہو، بے شک وہ، یترو کو وہ چھوڑ دیتا ہے، الطعام کھانے کو، وشہوتہ اور شہوت کو، من اجلی وہ میرے وجہ سے ترک کر دیتا ہے،
وَيَتْرُكُ الشَّرَابَ اور وہ چھوڑ دیتا ہے پینے کو، وَشَهْوَتُهُ اور اس کی شہوت، سبھی کچھ، من اجلی میری وجہ سے ہے، فَهُوَ لِي پس اس کے لیے میں ہوں۔ اب یہاں دیکھیے، پھر فرمایا کہ وہ جو شخص کھانا اور شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، وہ شخص جو پینا اور اپنی شہوات کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو فَهُوَ لِي پس اس کے لیے میں ہوں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اور میں ہی اس کے لیے جزا۔ اللہ، تو یہ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یہاں بھی تقرار کر دیا، پھر یہاں بھی الفاظ کی تقرار اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال تو گویا ہر عمل صالح کا بدلہ جنت ملا کرتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں جنت نہیں، جنت والا ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، پھر حضور سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ اصحاب نے پوچھا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ میں سوموار کے دن ہی دنیا میں آیا تھا، اب اسی وجہ سے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ سو جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھ کر اللہ کے حضور شہوات اور کھانے پینے کو چھوڑنے سے اللہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس، اس کی ذات تک معرفت اور معرفت کے بلند درجات کے حصول کے لیے یہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کا ترک رہا ہے، یہ انہی کی طریقہ رہا ہے۔ ہم جب کوئی کسی عمل کی زکوٰۃ دینے لگتے ہیں اور اس میں ترک جلالی و جمالی کو اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت میں اکثر اوقات جلالی اور جمالی دونوں میں مخصوص انداز اور مخصوص دنوں میں روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ سو روزہ جو ہے یہ ہمارے باطن کی پاکیزگی اور تزکیہ کرتا ہے، اور جس قدر ہم باطن سے پاک ہوتے ہیں، ہمارا دل کا برتن پاک ہوتا ہے، پھر اللہ کی معرفت اور اس کی ذات جو چونکہ دل اماجگاہ ہے محبوب حقیقی کی، قیام گاہ ہے محبوب حقیقی کی، تو دل کی وجہ سے روزے کی وجہ سے دل کا نگر صاف ستھرا اور شفاف ہو جاتا ہے، نورانی اور وجدانی ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ محل محبوب حقیقی صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس اپنی ذات کے لائق مومن کے قلب میں سما جاتی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، دل کی وسعت بہت زیادہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا ایک مفہوم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں، نہ زمین میں سما سکتا ہوں، سمانا چاہوں تو قلب مومن میں سما سکتا ہوں۔ سو دل کے آئینے کو شفاف بنانے کے لیے، معرفت کے بلند درجے کو پانے کے لیے اور نفس کی خواہشات کو مٹانے کے لیے بہترین طریقہ کار وہ روزہ ہے، اللہ کے حضور روزہ رکھنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ تلاوت کی طرف۔ آج ہم نے چوتھے پارے کا سورہ آل عمران میں سے آج ہم نے انشاءاللہ چھٹا رکوع تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وما الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، محمدن دال کے اوپر تنوین کے بعد حرف حمزہ اظہار، یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، رسولن میں لام کے اوپر تنوین اور اس کے بعد قوف حرف اخفا ہے، یہاں جو ہے نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، دال ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا، اور نون ساکن کے بعد قاف یہ حرف اخفا میں سے ہے، اور یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، با حرف قلقلہ ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا، افَإِن مَاتَ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام بالغنہ ہوگا، اور ماتا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، او قتلا قالبتم نون ساکن کے بعد قوف حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، با ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد قوف ہے جو نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے اور با پر قلقلہ واجب ہوگا، لن یضر اللہ یا ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے اور ادغام بالغنہ ہوگا، فلن یضر فلن آواز ناک میں لے جائیں گے، اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یج جیم ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا، اور اس میں جلالت کا ماقبل مقصور ہونے کی وجہ سے اس میں جلالت کو مفخم نہیں مرکک پڑھا جائے گا، شاکرین میں یا ساکن ماقبل مقصور یا مدہ، اور نون پر جب وقف کریں گے تو یہ مد عارض بن جائے گی، مد لازم تو آج ہم نے پڑھی، مد عارض جو جس حرف کو ہم خود ساکن بناتے ہیں اس کی وجہ سے اگر کہیں مد آئے تو اس کو مد عارض کہا جاتا ہے۔ اب باقی پہ آپ خود قوانین اپلائی کریں گے، میں جسٹ تلاوت کر دیتا ہوں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ آئیے چلتے ہیں اس سے تو ترجمہ کی طرف، اور وہاں ٹائم ملا تو انشاءاللہ یہ ساتھ تلاوت بھی ہو جائے گی اور ترجمہ بھی وہاں سے دیکھ لیں گے۔ جی، وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات ہے محمد، اس نام سے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 مرتبہ مخاطب فرمایا، بڑی ایمان افروز بات ہے، 4 مرتبہ اللہ رب ذوالجلال نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کے اسم ذات سے مخاطب فرمایا، اور کبھی بھی اس اسم ذات سے مخاطب کرنے کے باوجود بھی منصب نبوت و رسالت کے بغیر ذکر نہیں کیا، جب بھی حضور کو مخاطب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی نہ کسی لقب سے حضور کو مخاطب کیا ہے، اور جب نام کے ساتھ نام لے کر مخاطب کیا تب بھی اکیلا نام نہیں لیا، اس کے ساتھ منصب رسالت و منصب نبوت کا تذکرہ کیا،
اس بات کی دلیل ہے کہ عاشق اپنے محبوب کا نام لیتا رہتا ہے۔ سلطنت محبت کا اصول یہ ہے، ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ عاشق محبوب کے نام کی تسبیح کرتا ہے، اس کا نام جپتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے جب بھی رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو ہر بار حضور کو لقب سے خطاب کیا، اور جب نام پاک لیا تو اکیلا نام نہیں لیا، ساتھ حضور کا منصب ذکر کر کے اس ادب و احترام کے پہلو کو مد نظر رکھا۔ یہ سنت الہیہ ہے کہ خدا خود اپنے رسول کا ادب سکھاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ چاہیے تو یہ کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ رسول درجے اور منصب میں خدا سے چھوٹا ہوتا، چاہیے تو یہ کہ رسول ادب سکھائے خدا کا، مگر خدا خود ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے، جو علامت اور دلیل ہے اس بات کی، بین دلیل اور واضح نشانی ہے کہ خدا و مصطفیٰ کا دربار الگ الگ نہیں ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہی حقیقت میں خدا کی بارگاہ ہے، جو خدا اپنی بارگاہ کے طرق اور طریقے سکھا رہا ہے۔ جو ادب مصطفیٰ نہیں کرتا وہ ادب خدا نہیں کرتا۔ اور جو بات ابھی میں نے حدیث پاک میں کی کہ چونکہ ذات مصطفیٰ ذات خدا کا مظہر اتم ہے، اور مظہر اس ذات کو کہتے ہیں جس میں سے کسی کا جلوہ دکھائی دے۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضور اللہ کا مظہر اتم ہیں، تو ذات خدا کو تو دیکھنا ممکن نہیں تھا، سو جس نے ذات خدا کو دیکھنا ہو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے۔ جو حضور کی ذات کو دیکھے گا وہ حقیقت میں خدا کی ذات کو دیکھے گا۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے ذات خدا کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اسم ذات سے مخاطب فرمایا، اور اس کے ساتھ ان کے منصب رسالت کا تذکرہ کیا، جو ادب کی دلیل ہے۔ سو دیکھیے کہ جو خدا بذات خود مصطفیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے وہ ادب کے پہلو کو مد نظر رکھتا ہے، وہ خدا امت میں سے کسی کو اہانت کی کیسے اجازت دے گا؟ جو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت فرماتا ہے کہ بغیر منصب رسالت و نبوت کے کبھی اس کا نام تک نہیں لیتا، کبھی لقب کے بغیر حضور کو مخاطب نہیں کرتا، وہ خدا اور اس کی محبت کیسے گوارا کرے گی کہ کوئی شخص خالی حضور کا اسم مقدس لیتا رہے، خالی حضور کا نام لیتا رہے، اور جو اہانت رسول کے پہلو نکالے، جو برابری رسول کے پہلو نکالتا، وہ کس طرح مقبول بارگاہ خدا ہو سکتا ہے؟ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس لفظ میں دیکھیے بڑی ایمان افروز گفتگو ہے۔ محبوب کا نام تھا نا، تو اپنے محبوب کو جب نام دیا جاتا ہے تو ہر شخص اپنی محبت کے تقاضے کے مطابق بڑا من موہنا، بڑا خوبصورت اور انتہائی معنی خیز نام دیتا ہے، جس سے اس کے محبوب کو قلبی تسکین میسر آئے، جس سے اس کے محبوب کی محبت بلندی پر دکھائی دینے لگے۔ سو محمد بھری کائنات میں ایسا اسم مقدس ہے جیسا اسم اللہ نے کبھی کسی کو نہیں عطا کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں، محمد وہ عظیم ذات
جس کی بار بار سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اللہ رب ذوالجلال کو محمد ہونا چاہیے۔ روز اول سے لے کر روز آخر تک ہر شخص اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو جس کی پہلے دن سے آخری دن تک حمد ہو رہی ہے، اس کو محمد ہونا چاہیے تھا، مگر وہ خود محمد نہیں ہے، اپنے حبیب کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور جو زمین میں ہے سبھی اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو اللہ سب سے تسبیح کروا کر بھی وہ محمود تو بنتا ہے، محمد نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حبیب مکرم کو محمد اس لیے بنایا ہے، فرمایا کہ مصطفیٰ ساری کائنات میری حمد کرتی ہے، میں محمود بنتا ہوں سب سے حمد کروا کر، اور میں بذات خود تیری حمد کرتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں تیری حمد کرتا ہوں، تجھ پر صلات بھیجتا ہوں، سبھی میری حمد کر کے وہ مجھے محمود تصور کرتے ہیں، اور میں خود جس کی حمد کرتا ہوں اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ اللہ رب ذوالجلال کے رسول گرامی قدر ہے۔ اب ایک اور عقیدے کی بات دیکھیے، رسول ہیں، قرآن مجید تینوں زمانوں پر محیط ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظاہری تھا، عہد نبوی تھا، تب بھی ترجمہ یہی تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب عہد خلافت راشدہ تھا تو اس وقت بھی معنی یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبوت کا دروازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا۔ امت کے ساتھ جیسا ظاہری حیات کے ساتھ حضور کا امت سے تعلق تھا، آج بھی اسی طرح امت کے ساتھ تعلق ہے، صرف ظاہر بین نگاہوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج نگاہوں سے نظر نہیں آ رہے۔ تعلق اسی طرح ہے، اگر امت سے تعلق ختم ہو جاتا تو نئے نبی کی ضرورت پیش آتی، نبوت کا کسی اور کو میسر نہ آنا، حضور کا امت سے تعلق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آج بھی محمد ہی ہیں، اور امت کے ساتھ تعلق ہے۔ نبوت کی خاتمیت کا تاج سر انور پر سجائے ہوئے، آپ کے بعد اب کوئی شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف حضور اس لائق تھے کہ وہ نبوت کے اختتام کا دعویٰ، اور صرف دعویٰ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید پر میں اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن مصطفیٰ کریم تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت، آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارا دین، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ سو دین کا آغاز جو آدم علیہ السلام سے ہوا وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب کسی کے آنے کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ کوئی آتا تب ہے جب کام ابھی ادھورا پڑا، تو جب نبوت کا کام مکمل ہو گیا ہے تو اب کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا
تعلق آج بھی امت کے ساتھ ہے، تو پھر اے امتی، پھر تو کیوں مصطفیٰ سے بے وفائی کرتا ہے؟ تو رسول سے کیوں مکھ موڑتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ آج بھی رسول سے اپنا تعلق استوار کر لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گئے۔ آج وقت ہے رسول کی محبت کی شمع کو دل میں جلانے کا، آج وقت ہے اپنا تعلق رسول سے پختہ اور استوار کرنے کا، آج وقت ہے آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات کے ساتھ جڑنے کا۔ جو آج اپنی جوانیوں کو اللہ کے رسول کے دین پر نچھاور نہیں کرتے، تو نوجوانوں سنیے، پھر دین کی آبیاری کون کرے گا؟ کیا وہ بوڑھے دین کی آبیاری کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں جو اپنے اعمال تک انجام نہیں دیتے؟ کیا وہ بچے جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، کیا وہ دین کی خدمت کریں؟ دین کی فریضہ، دین کی تبلیغ، ترویج و اقامت دین کا فریضہ اگر آج نوجوان نہیں کریں گے تو پھر دین کی آبیاری کون کرے گا؟ آج امت جو زوال دیکھ رہی ہے، اس زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق رسالت سے مضبوط نہیں رہا، ہمارا تعلق نبوت کے رشتے کے ساتھ مضبوط نہیں رہا، ہم اس طرح کی وفا نہیں کر پا رہے، وہ رشتہ نہیں نبھا پا رہے، وہ تعلق نہیں مضبوط کر رہے، ہمارے دلوں میں گناہوں کی آلودگیوں کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ اس کو عشق مصطفیٰ کے پانی سے دھو لیجئے، آج اپنی جوانیوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے تابع کر لیجئے، جن کی عزت اور حرمت و توقیر کا تحفظ خود اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، جس کے ادب و احترام کا حکم خود رب کائنات دے رہا ہے، جس سے محبت کا بے شمار دلائل اور براہین خود اللہ رب ذوالجلال اظہار فرما رہا ہے۔ تو جس کا عاشق خود رحمان ہے، تم بھی اس کے عاشق بن جاؤ۔ جس سے تعلق خود اللہ قائم کر رہا ہے، اس سے اپنا تعلق استوار کر لیجیے۔ جس کا دین مکمل ہے، اس کے دین میں پورے پورے داخل ہو جائیے۔ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، آج اس کے قدموں پہ من مٹیے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی انسانیت کی حقیقی تخلیق کا مقصد ہے، یہی اولاد آدم کی معراج ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے حضور قبولیت کا کوئی اور عمل نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور انسانیت کی معراج نہیں ہے۔ آئیے در رسول میں جھک جائیے، یہی در خدا ہے۔ جو رسول کے در پر جھکتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے در کا خادم بن جاتا ہے، وہ اللہ کے در پر جھکتا ہے۔ قلندر لاہوری نے اسی لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ آج اس کائنات کو مسخر کرنا چاہتے ہو